ہے جی؟ زندگی در گردنم مفتاد بے دل چارہ نیست. مرزا بے دل کہتا ہے کہ زندگی تو میری گردن میں پڑ گئی ہے. زندگی در گردنم مفتاد بے دل چارہ نیست. شاد باید زیستن ناشاد باید زیستن. اب اگر تم نے غمگین ہو کر رہنا ہے تو یہ بھی تم نے زندگی گزارنی ہے. اگر خوشی ملی ہے تو خوشی والوں کی بھی زندگی گزر جائے گی, غم والوں کی بھی گزر جائے گی. یہ تو اس نے لکھ رکھا ہے جب تک جو شخص زندہ رہے گا. تو یہ مجبور ہے حیات, ہے جی؟ تو یہ ہماری ہے. جس طرح استاد ذوق نے کہا لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے, لائی حیات آئے. یہ صرف خشک مولویوں کی محفل نہیں ہے, یہ چشتیوں نظامیوں کی محفل ہے. لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے, لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے, لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے. ارے اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے, لائی حیات آئے. ہم مجبور حیات ہیں, ہم مجبور ممات ہیں, مگر جن کی عالی صفات ہیں. لیکن جو محبوب ذات ہیں ان کے بلند درجات ہیں. ان سے پوچھا جاتا ہے آپ رہنا چاہتے ہیں یا ہمارے پاس تشریف لانا چاہتے ہیں, ہے جی؟ تو یہ بھی تردہ کا من مفہوم ہوا کہ نہیں؟ حضور نے کچھ عرض کی تھی کہ یا اللہ میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں, نہیں, از خود فرمایا. حضور خاموش رہے, سب کچھ سپرد کر دیا مالک کے. میری زندگی اور موت کا مالک خالق تو ہے, تو جان, تیرا کام جانے. مقام خودی عرفان ذات پر بیٹھے کہ جو مجھے دیا ہے اس نے, میں اس پر صابر و شاکر ہوں, مطمئن ہوں, ہے جی؟ تو فرمایا بتا تیری رضا کیا ہے, تیری کیا رضا ہے؟ لوگ تو مجھ سے مانگتے ہیں, بھیڑ کیے ہوئے ہیں میرے دروازے پر. یسألہ من فی السماوات والارض, ہر چیز مانگتی ہے مجھ سے, سوال کرتی ہے, زندگی کی درازی کا سوال کرتی ہے. اے محمد تو نے مجھ سے نہیں پوچھا, مجھ سے مانگا نہیں. بھئی حضور کیوں مانگتے؟ حضور آپ جیسے تو نہیں ہیں. وہ تو کہہ دیا تھا قل انما انا بشر مثلکم, وہ تو مکے والوں کے لیے کہہ دیا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں تمہاری طرح بشر ہیں تو تم کہہ دو تمہاری طرح ہی صحیح. تو اس میں تمہیں شک پڑ گیا کہ وہ ہماری طرح زندگی مانگیں گے؟ نہیں, یہ نبی زندگی مانگنے والا نہیں ہے, زندگی دینے والا ہے. آپ کہیں زندگی دینے والا کس طرح ہے؟ بولیں. میں نے کوئی محمد مصطفیٰ سے کمال عقیدت کی وجہ سے یہ فکرہ بول دیا جس طرح سنی بولتے ہیں بریلوی؟ نہیں, میں دیوبندی بریلویوں سے اوپر بول رہا ہوں. میں یہ فکرہ ہر خطاب میں دہراتا ہوں, نہ میرا مخاطب دیوبندی ہے, نہ بریلوی ہے, نہ شیعہ ہے. جو میں سمجھ رہا ہوں وہ میں بول رہا ہوں. سمجھ آئی؟ یہ رسول کس طرح زندگی دیتا ہے؟ بولیں. آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ فکرہ تو سب میں نے بھی بول دیا آپ کے سامنے, آپ نے بڑی داد دے دی, لیکن اس کو ثابت کوئی کرے گا.
فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، جو میرے راستے میں قتل ہوتے ہیں ان کو مردہ مت کہو۔ اگر رسول اللہ پر ایمان نہ لائے وہ آدمی تو وہ شہید کا مرتبہ حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر رسول پر ایمان لانا اس کو مرتبہ شہادت تک پہنچاتا ہے نا، اس کو زندگی دیتا ہے۔ توحید والے کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی ذات پر ایمان لانا کافی ہے جی، نہیں، رسول اللہ کی، اس رسول کی غلامی کا توق بھی تمہیں اپنی گردن میں ڈالنا پڑے گا۔ تو جب ڈالو گے، ایمان لاؤ گے کملی والے پر، تو فرمایا ولا تقولوا، اے خبردار، ان کو مردہ مت کہنا، مردے تم ہو، تم چلتی پھرتی لاشیں ہو، تمہیں کون جانتا ہے؟ میرے ساتھ جو تعلق رکھنے والے ہوں ان کی سانس اگر رک بھی جائے اور ان کے بدن میں اگر حرکت بند بھی ہو جائے اور وہ پیوندے خاک بھی ہو جائیں تو دنیا ان کے مزارات پر حاضری دیتی ہے، دعا کرتی ہے، اللہ سے مانگتی اللہ سے ہے، اور ان کو وسیلہ پیش کرتی ہے کہ یہ تیرے معبود، اے میرے معبود، یہ تیرے محبوب بندے ہیں، میرے راستے میں جو مر جائیں میں ان کو مر کر بھی مرنے نہیں دیتا۔ نہیں مرنے دیتا، کیونکہ میرے نزدیک فلسفہ موت و حیات اور ہے۔ ارے جو فلسفہ موت و حیات بیان کرتے ہیں دنیا والے، وہ تو یہ کہتے ہیں، برج نارائن چک بست ایک شاعر ہوا ہے ہندو، دلی میں، اور اس نے فلسفہ موت و حیات بیان کی، آپ سنیے۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ ہائے ہائے، زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ ایک شعر مجھے یاد آ گیا اسی زمین میں، کسی استاد کا شعر، آرزو یہ ہے کہ جب لوگ مجھے دفن کریں، آرزو یہ ہے کہ جب لوگ مجھے دفن کریں، تم بھی موجود سرے گور غریباں ہونا، تم بھی موجود سرے گور غریباں ہونا، تم بھی موجود سرے گور غریباں ہونا، رے تم بھی موجود۔ قبراں تے بندے کھلوتے ہو سن محلے نے، گراں نے، علاقے نے، تم بھی موجود سرے گور غریباں۔ میری قبر تے دفن کرنے والے اس ویلے تم ہی کھلوتا ہو سیں، تم ہی کھلوتا ہو۔ اس منظر کو مرزا بے دل نے بیان کیا، چه مقدار خون در عدم خورد باشم، 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 تو برخا کمائی و من مرد باشم،
تو برخا کمائیو من مردہ باشم تو برخا کمائی اوے میں مویا اسا قبر وچ میری میت پئی ہو سی پلے نال ٹکی ہو سی منہ ٹکیا ہو سی کیوں بھائی کفن نال کیوں ٹھک ہے منہ اس آخیا کفن میں کیوں نہ جاؤں منہ چھپائے کفن میں کیوں نہ جاؤں منہ چھپائے بھری محفل سے اٹھوایا گیا ہوں وہ دنیا ساری ٹرنی کھانی پینی ہے وسنے رسے پہ ماں چاک چھوڑیا اٹھا نکل بار شرمندگی نال بندیاں وچوں اٹھا چھوڑیا اس شرم نال منہ کجیا ہے ہاں جی تے مرزا بیدل آکھیا چمکدار خون در آدم خلد باشم آدم نے وچ میں جس لئے لیٹیا ہو سا میں سویا ہوا ہوں گا جب قبر میں تو میں نے کتنا خون پیا ہوگا اپنا کہ برخا کمائیو من مردہ باشم کہ تو میری مٹی پر میری قبر پر آیا ہو اور میں مردہ ہوں میں اٹھ نہ سکوں میں استقبال نہ تیرا کر سکوں وہ لمحہ مجھ